دوستو، جب رمضان کا چاند دکھتا ہے تو صرف آسمان نہیں، دلوں میں بھی ایک نئی روشنی اترتی ہے۔ ایک طرف مسجدوں میں عبادت ہوتی ہے تو گلی کوچوں میں دوسری طرف بھائی چارے کی صدا سنائی دیتی ہے۔ رمضان صرف ایک مہینے کا نام نہیں بلکہ عبادت، صبر اور انسانیت کا پیغام ہے۔ پر اس کے علاوہ ہندوستان کے بازاروں کو بھی دیکھیے۔ رمضان میں سیویاں بیچتا ہندو دکاندار، دیوالی پر مٹھائیاں بناتا مسلم حلوائی۔ یہ صرف کاروبار نہیں بلکہ اس تہذیب کی تصویر ہے جو مذہب سے اوپر محبت کو رکھتی ہے۔ تو آج بات ہوگی رمضان کی، کیا اہمیت ہے اس کی اور اس میل جول کی جو اس مہینے کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہے۔ دوستو، رمضان اسلامی کیلنڈر کا نواں مہینہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے بے انتہا اہمیت رکھتا ہے۔ یہ صرف ایک ماہ نہیں بلکہ برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کا موسم ہے۔ اس مقدس مہینے میں روزہ، عبادت اور غور و فکر اور بندگی کا جذبہ اپنے شباب پر ہوتا ہے۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس سہنے کا نام نہیں بلکہ نفس کی تربیت اور روح کی پاکیزگی کا وقت ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس مہینے میں اپنی اللہ سے محبت کو اور گہرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ مہینہ صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ بھائی چارے اور سخاوت یعنی دریا دلی کا بھی پیغام دیتا ہے۔ کافی جگہوں پہ افطار کے دسترخوان پر بیٹھ کر امیر، غریب سب ایک ساتھ روزہ کھولتے ہیں اور یہ یقین دلاتے ہیں کہ رمضان کی برکت سب کے لیے ہے۔ اسلام کے انوسار اس مقدس مہینے میں ہی اللہ کا کلام قرآن پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ رمضان میں رکھا جانے والا روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ نفس یعنی اپنی ڈیزائر پر قابو پانے اور روح کو پاک کرنے کی کوشش ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان میں صبر یعنی دھیرے، تقویٰ یعنی پرہیزگاری اور ہمدردی کو بڑھاوا دیتا ہے۔ روزہ مفلسوں اور ضرورت مندوں کی تکلیف کا احساس دلاتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں ہمدردی اور رحم دلی پیدا ہو۔ روزے کی بھوک اور پیاس ان لوگوں کی مشکلات کا تجربہ بھی کراتی ہے جو سال بھر 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ اسی احساس سے دل سخاوت کی طرف مائل ہوتا ہے اور انسان زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات دے کر دوسروں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ ہندوستان میں رمضان تہذیب اور بھائی چارے کا جشن بھی ہے۔ اس مقدس مہینے میں دلی کی جامع مسجد، حیدرآباد کا چار مینار، کانپور، جے پور اور پٹنہ جیسے تمام شہروں کی تہذیب دار گلیاں ایک الگ ہی رونق میں ڈوبی نظر آتی ہیں۔ بازاروں کی رونق دیکھتے ہی بنتی ہے۔ خاص شیرمال، کھجور، پکوڑے، فروٹ چاٹ جیسے لذیذ پکوانوں سے سجی دکانیں، عطر اور ٹوپی والے دکاندار اور عبادت میں ڈوبے لوگ۔ مسجدوں اور درگاہوں کے باہر بڑے بڑے دسترخوان بچھائے جاتے ہیں جہاں ہر طبقے کے لوگ آ کر روزہ افطار کرتے ہیں۔ کوئی ٹھنڈی شربت پلاتا ہے تو کوئی غریب بستیوں میں راشن بانٹنے کا انتظام کرتا ہے۔ دیش بھر کے بازار میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو دکاندار بھی پورے جوش اور جذبے کے ساتھ رمضان کی مٹھاس کو اور بڑھانے میں لگے ہوتے ہیں۔ کئی علاقوں میں سیویاں بیچنے والی دکانوں پر ہندو بیپاری آپ کو پورے احترام اور مسکراہٹ کے ساتھ سامان دیتے نظر آئیں گے۔ دلی کی چاندنی چوک جیسے بازاروں پر جہاں رمضان اور عید کی خریداری اپنے پورے شباب پر ہوتی ہے، وہاں کے ہندو دکانداروں کو بھی اس پاک مہینے کے لیے خاص تیاریاں کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ سوہارد صرف رمضان تک ہی سیمت نہیں رہتا۔ جب دیوالی اور ہولی آتی ہے تو مسلم حلوائی بھی ہندو بھائیوں کے لیے خاص مٹھائیاں بناتے ہیں، گلاب جامن، جلیبی اور طرح طرح کی مٹھائیاں۔ یہی ہندوستان کی ملی جلی تہذیب کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ یہاں دھرم کوئی دیوار نہیں کھڑا کرتی بلکہ مل کر رہنے اور ایک دوسرے کی خوشیوں کا حصہ بننے کی راہ دکھاتی ہے۔ رمضان مبارک۔